नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मोहतरम सामीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला का हम पर बेइंतहा फज़्ल व एहसान है कि उसने हमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का फ़ख्र अज़ीम अता फ़रमाया। आज हम पड़ोसियों के हुकूक़ के बारे में सुनेंगे। यानी मेरा पड़ोसी है तो उसके हक़ मुझ पर हैं, अगर मैं नहीं करूँगा तो अल्लाह के पास जवाब देना पड़ेगा। पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करने के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कई जगह कुरान मजीद में ताकीद फरमाई है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कई हदीसों में पड़ोसियों के बारे में कहा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर और आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने रिवायत की, माज़ाला जिब्रील यूसीनी बिल जारी, जिब्राइल मुझे पड़ोसियों के बारे में नसीहत करते रहे हत्ता दनंतु, यहाँ तक कि मुझे ख्याल हुआ अन्नहु सयुवर्रिथुहु, कि वो पड़ोसी को वारिस बना देंगे। यानी आदमी इंतकाल हो जाए तो पड़ोसी का भी उसमें हक है, ऐसा हो जाएगा। जिब्राइल हुजूर को नसीहत नहीं करते। जिब्राइल वारिस बनाने वाले, अल्लाह बनाने वाला। जिब्राइल नसीहत करते हैं का मतलब क्या? अल्लाह की नसीहतों को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जिब्राइल पहुंचाते हैं। तो पड़ोसियों के साथ कैसा सुलूक करें? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, सहाबी हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो, फला युदी जारहु, वो अपने पड़ोसी को तकलीफ ना दे। पड़ोसी को तकलीफ कैसे पहुंचती है? अगर उनके घर में हम झांक कर देखें, उनके घर में जो बातें होती हैं वो बातें बाहर जाकर पहुंचा दें, छुप कर उनके घर की बातें सुनें, उनके घर के सामने कचरा डाल दें। समझ में आ रहा है ना? तो अगर मैं मोमिन हूं, अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता हूं, तो हुजूर कहते हैं अगर तुम मोमिन हो, अपने पड़ोसी को कुछ तकलीफ मत दो। वमन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता हो, फलयुक्रिम दैफहु, वो अपने मेहमान की इज्जत करे। वमन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, ये प्यारी नसीहत है। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे अमल करने की कि जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो, फलयकुल खैरा, तो वो भलाई की बात कहे, अच्छी बात करे, औ लियस्कुत, या वो खामोश रहे। बात करना तो अच्छी बात करना, नहीं तो खामोश रहना। आसान दिखता, बहुत मुश्किल। करना, कर दिए, अल्लाहु अकबर, उसकी बरकतें आप देखेंगे। लोगों के दिलों में हमारी इज्जत बढ़ जाएगी, हमारी बात की वैल्यू बढ़ जाएगी, हमें नदामत का सामना करना नहीं पड़ेगा। कोई ऐसी बात हम नहीं कहेंगे कि हमें पछताना पड़े, जाकर माफ़ी मांगना पड़े, क़यामत में जाकर अजाब सहना पड़े। एक और हदीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तबरानी और हाकिम में है, और दूसरी हदीस में हुजूर फरमाते हैं, यही अल्फाज हैं, लेकिन वहाँ है कि जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता हो, फलयुहसिन इला जारिही, वो अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करे। पहली हदीस में क्या आया? वो अपने पड़ोसी को तकलीफ ना दे। अब बोलेंगे हाँ भाई, मैं किसी को तकलीफ नहीं देता हूँ, मैं दरवाज़ा बंद करता हूँ तो बस बंद कर लेता हूँ, इधर कौन है भी मुझे मालूम नहीं, बगल में कौन रहता है मुझे मालूम नहीं, मैं बहुत अच्छा आदमी। एक माना अच्छा है उसका, यानी दूसरों के घरों में मैं झांक कर नहीं देखता, दूसरों की बातें मैं नहीं सुनता, दूसरों की बातों को खोद कर मैं नहीं देखता। ये माना है तो अच्छा माना है। दूसरा माना क्या? दूसरों का मैं ख्याल ही नहीं करता, ये गलत माना है। तो उनके साथ अच्छा सलूक करना, उसका एक माना क्या है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तबरानी और हाकिम की हदीस है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसल मुमिन अल्लज़ी यशबअु व जारुहु जाइउन इला जंबिही, मोमिन वो नहीं कि खुद पेट भर कर खाए और उसका पड़ोसी भूखा हो। मोमिन वो है कि पड़ोसी का हक है। जहन में ऐसी इस तरह बात बिठा लें कि मेरा पड़ोसी अच्छा रहना, ये मेरी जिम्मेदारी है। जितना हो सके, वो मेरा पड़ोसी हो गया तो उसका हक क्या है? मुझसे जितना हो सके मैं उसकी भलाई करूंगा, और जितना हो सके मैं उसे कुछ तकलीफ नहीं दूंगा। ये मुसलमान की सोच है।
تو اگر پڑوسی بھوکا ہے اور میں پیٹ بھر کر کھا رہا ہوں تو ایک معنی کیا، اچھا معنی کیا کہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ بھوکا ہے، یہ بھی اچھی عادت نہیں ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور دوسرا معنی کیا ہے کہ مجھے کسی کی فکر نہیں ہے، وہ بھوکا ہے، معلوم رہ کر بھی میں پیٹ بھر کر کھا رہا ہوں تو میں سچا مومن نہیں ہوں۔ یہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہیں کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ذر، اے ابا ذر، اذا طبخت مرقتن، اگر تم کوئی سالن بناؤ، فاکثر ماءھا، تو اس میں پانی بڑھا دو۔ پانی بڑھا دو کا مطلب یہ نہیں کہ کھانا کھا لیے اچھا، پائے کا سالن خورما کھا لیے، باقی جو سالن تھا اس میں 1 لیٹر پانی دیے اور ڈال دیے، نہیں، پانی بڑھا دو کا مطلب کیا، سالنا بڑھا دو، یعنی گوشت ہے، سالن اتنا بھی بنا سکتے ہیں، اتنا بھی بنا سکتے ہیں، تھوڑا سالن زیادہ بنا دو اور اس کے ذریعے اپنے پڑوسی کا خیال رکھو۔ وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ، اس کے ذریعے اپنے پڑوسی کا خیال رکھو۔ اور ایک حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ، اللہ کی قسم وہ آدمی پکا مومن نہیں ہو سکتا، میں کہہ رہا ہوں پکا مومن، لیکن لا یؤمنو کا ایک معنی یہ آتا ہے کہ وہ مومن ہی ہو نہیں سکتا۔ واللہ لا یؤمنو، اللہ کی قسم آدمی سچا مومن نہیں ہو سکتا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن 3 بار کہتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا، من یا رسول اللہ، کون ہے یا رسول اللہ جو پکا مومن ہو نہیں سکتا؟ حضور فرماتے ہیں، الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، اس کی ایذا سے، اس کے تکلیف دینے سے جس کا پڑوسی امن نہ پائے، یعنی اسے ہمیشہ ڈر رہتا ہے یہ کچھ نقصان پہنچا دے گا، میرے غیر حاضری میں میرے گھر میں آ جائے گا، کچرا لا کر ڈال دے گا، میرا گھر توڑ دے گا، پانی چرا لے گا۔ اگر کوئی آدمی ہماری وجہ سے، ہمارا پڑوسی اس طرح ڈرتا ہے تو میں پکا مومن نہیں۔ اگر میں سچا مومن ہوں، میرا پڑوسی مجھ پر بھروسہ کرے گا، میرا پڑوسی مجھ پر بھروسہ کرے گا۔ ایک اور حدیث سنیں، پڑوسیوں میں 3 قسم کے پڑوسی ہیں، ایک وہ جن کے 3 حق ہیں، دوسرے وہ جن کے 2 حق ہیں، تیسرے وہ جن کا 1 حق ہے۔ 3 حق کون؟ پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 قسم کے پڑوسیوں کے بارے میں کہا، ایک پڑوسی جو رشتہ دار ہے اس کا حق زیادہ ہے، دوسرا کون جو صرف پڑوسی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو پہلا کون ہے جس کے 3 حق ہیں؟ ایک پڑوسی ہے، ایک مسلمان ہے، 2 تیسرا جو ہے رشتہ دار ہے۔ تو ایسا رشتہ دار مسلمان ہمارا پڑوسی ہو جائے تو 3 حق والا ہے۔ اور دوسرا کون؟ رشتہ دار نہیں ہے، پڑوسی ہے اور مسلمان ہے، 2 حق ہیں، ایک ہے پڑوسی کا حق، دوسرا ہے مسلمان ہونے کا حق۔ تیسرا کون ہے؟ نہ وہ رشتہ دار ہے نہ مسلمان ہے، صرف وہ پڑوسی ہے، وہ غیر مسلم ہے، باوجود اس کے وہ پڑوسی ہے نا، تو اس کا ہم پر حق ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور اسے تکلیف نہیں پہنچانا۔ تو اور ایک آدمی اچھا آدمی ہے یا خراب آدمی ہے کیسے دیکھنا؟ اس کے پڑوسیوں کے ساتھ اس کا سلوک کیا ہے، اسی کی بنیاد پر اس کے اچھے ہونے اور برے ہونے کا ہم فیصلہ کریں گے۔ تو حضور فرماتے ہیں، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رجل، ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر، ان فلانتن، فلاں عورت، تکثر من صلاتها و صدقتها و صیامها، وہ زیادہ نفل نمازیں پڑھتی ہے، زیادہ صدقہ دیتی ہے، زیادہ روزے رکھتی ہے، غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، سوائے اس کے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر یہ کرنا، وہ ڈبہ وہاں رکھو نکو، رکھے تو دیکھو نیکسٹ ٹائم میں کیا کروں گی، کئی کو آوازاں کرتے ہیں، اپنی زبان سے نقصان پہنچاتی ہے، گالیاں دیتی ہے، لڑتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں، ہی فی النار، وہ جہنمی ہے۔ نماز کہاں گئے؟ روزہ کہاں گیا؟ صدقے کہاں گئے؟ اس پر دار و مدار نہیں ہے، دار و مدار اس پر ہے۔ وہ آسان ہے، یہ مشکل ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو وہ ان چیزوں میں صحیح رہے گا، اس کے پاس نفل نمازیں کم رہیں گی،
اور پھر دوسری عورت کے بارے میں کہا گیا کہ دوسری عورت ہے، اس کے پاس زیادہ نفل نمازیں ہیں، نہ زیادہ نفل روزے ہیں، نہ زیادہ نفل صدقے ہیں، لیکن وہ اپنے پڑوسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ حضور نے کہا ہی فی الجنہ، وہ جنتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو دوستو، نیکی یہ نہیں کہ حساب سے میں کروں، نیکی یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ یہ خواہش رکھے کہ میں دوسروں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچاؤں گا، نام لینے کے لیے نہیں۔ دو قسم کے لوگ سوشل سروس میں اترتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو لیڈر بننا چاہتے ہیں، نام کمانا چاہتے ہیں۔ ان کی مثال یہ ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ اچھا رہیں گے، ماں باپ کی فکر نہیں کریں گے، بھائی بہنوں کی فکر نہیں کریں گے، سمجھ میں آ رہا ہے، بیوی بچوں کی فکر نہیں کریں گے، لیکن پڑوسیوں کے پاس یہ نام کے لیے کر رہے ہیں۔ کیونکہ جو بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، آپ کیا بھی کریں گے وہ کہیں گے کہ ہاں میں کر رہا ہوں، تم کر رہے ہو، تعریف نہیں کریں گے۔ لیکن محلے میں جا کر کریں گے تو نام ہوگا۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اس کے لیے نہیں کرنا۔ دوسرا، اچھے لوگ ہمیشہ کیا چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ دوسروں کا اچھا کرنا چاہتے ہیں۔ میں کچھ نہ کچھ دوسروں کا اچھا کروں گا، اسی سے دنیا میں اچھائی پھیلتی ہے۔ ایک ایسے آدمی تھے سعید بن عاص، بڑے بزرگ، ان کے ایک پڑوسی محمد بن جہم، وہ اپنا گھر بیچنے کا ارادہ کیے تو لوگ آئے، بات چیت ہوئی تو اس کا ایک ریٹ فکس ہو گیا کہ یہ ہے اس کا ویلیو۔ تو اب فکس ہونے کے بعد انہوں نے کہا قد اتفقنا علی ثمن الدار، گھر کا کیا ریٹ ہے اس پر ہم فیصلہ کر چکے۔ فَبِكَمْ تَشْتَرُونَ جَوَارَ سعید بن عاص، سعید بن عاص کے پڑوسی ہونے کے لیے کتنا دو گے تم؟ تو انہوں نے کہا کیا پڑوسی ہونے کے لیے بھی دیا جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسے پڑوسی کے لیے کیوں نہ دیا جائے؟ وہ کیسے پڑوسی ہیں؟ اذا قعدت سأل عنك، اگر تم گھر میں بیٹھ جاؤ تمہارے بارے میں پوچھیں گے، کیا ہوا کل نہیں آئے نا، کیا ہوا؟ اس لیے نہیں کہ تمہاری کیا بربادی ہوئی سوچنے کے لیے، کیا ہوا ان کا۔ میں دیکھا ہوں ایسے لوگوں کو، اچھے لوگوں کو۔ وَإِن رَآكَ رَحَّبَ بِكَ، اگر وہ تم کو دیکھے تو تم کو مرحبا کہے، السلام علیکم، کیسے ہیں، اچھے ہیں کیا، دیکھ کر خوش ہو جائیں تم کو۔ وَإِن غِبْتَ حَفِظَكَ، اگر تم کہیں چلے جاؤ تو تمہاری حفاظت کریں گے، تمہارے پیسوں میں حفاظت کریں گے، تمہارے گھر کی بیوی بچوں کی حفاظت کریں گے۔ حفاظت کریں گے تو گھر میں جاؤ بیٹھ جائیں گے نہیں، کیا آپا کیسے ہیں کیا، اسے کہتے نہیں حفاظت کرنا۔ حفاظت کرنے کا معنی کیا ہے؟ تکلیف نہیں پہنچائیں گے، یعنی آپ چلے گئے تو آپ کو رہے گا کہ میرے بیوی بچوں کو کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کیونکہ یہ حفاظت کرنے والے ہیں، یہ خود بھیڑیے نہیں ہیں، یہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَإِن شَهِدْتَ قَرُبَكَ، اگر تم ہو تو تمہارے ساتھ اور قریب رہیں گے، ایسا نہیں کہ تم نہیں رہے تو ہی حفاظت کریں گے، نہیں، تم رہو تو اور قریب رہیں گے۔ وَإِن سَأَلْتَهُ قَضَى حَاجَتَكَ، اگر تم اس سے کوئی چیز پوچھو تمہاری حاجت پوری کریں گے۔ ہونا کیا، لے لیجئے، یہ لے کر جائیے۔ کیا اچھا بیان ہے حضرت۔ اب میں ختم کرنے کے بعد کہتا ہوں وَإِن لَمْ تَسْأَلْهُ، اگر تم ان سے نہیں مانگو، ابتداءَ، وہ خود تم سے آ کر پوچھیں گے، کیا بھائی کیا ہوا، کہتی ہے ضرورت ہے کیا۔ وَإِن نَابَتْكَ نَائِبَةٌ فَرَّجَ عَنْكَ، اگر تم پر کوئی بڑی مصیبت آ جائے، پولیس آ گئی پکڑنے کے لیے، چور آ گیا گھر میں، سانپ آ گیا، یہ ہو گیا، وہ آ کر تمہیں اس مصیبت سے باہر نکالیں گے، پڑھ کر سو جائیں گے نہیں، اندر آ کر تمہارے ساتھ رات ساری کھڑ کر تمہیں بچائیں گے۔ جب یہ بات سعید بن عاص کو پہنچی کہ ان کے پڑوسی گھر بیچ رہے ہیں اور اس طرح کہہ کر، تو انہوں نے ان کو پیسے دے کر بھیجا اور کہا یہ پیسوں کے لیے تم گھر بیچ رہے ہو نا، یہ پیسے تم رکھو، امسک علیک دارک، تم اپنے گھر کو اپنے پاس رکھو، کیونکہ تم کو معلوم ہے، اچھے پڑوسی کی قدر تمہیں معلوم ہے۔ اب یہ سب حدیثاں سنتے ہی سننے والوں کے ذہن میں دو قسم کی باتیں آتی ہیں۔ کم لوگوں کے دلوں میں کیا بات آتی، میں بھی ایسا کرنا نہیں، میں ایسا نہیں کر لے کہوں، ہاں میں بھی اس طرح اچھا پڑھوں۔ دوسرے لوگ کیا بولیں گے معلوم، ہمارے پڑوسی ہیں نا، کہاں سے 10 سال سے پوچھ لے کہوں میں، 40,000 دو، 40,000 دو، 40,000 دو، وہ پہلے دیا نا 80,000 کیا وہ پوچھتے انہوں۔ ایسے باتاں سننا بھائی آدمیاں،
आदमियां सुनना, ये जब मुंह से बात निकले याद रखें, इनो सुनना उनो सुनना बोले तो इनो नहीं सुधरना वो डिसाइड कर लिए ही। ऐसे बयाना सुनना भाई, हमारे घर में ला को रखना ऐसा बयान। तो जब भी बयान सुने रिसीवर ना बने, फायदा उठाने वाले ना बने, फायदा पहुंचाने वाले बने। अगर ये तकरीर, ये बातें सुनने के बाद अगर जहन में बात आई इंशाअल्लाह मैं भी सबके साथ अच्छा करूंगा, ये बात आई, मुबारकबादी है, आपके दिल में ईमान है। अब बात सुनने के बाद आई हम ना भी एक ऐसा मदद करने वाला पड़ोसी मिल गया तो अच्छा रहेगा ना, ये फायदा नहीं हुआ। आज राइट्स लेने के लिए बयान नहीं हुआ है, जो भी बयान होता है जिनके जो हक हैं वो हक अदा करने के लिए बयान होता है। जो कुछ कहा उस पर अमल करने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।